ایک صاحب نے پوچھا مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور اچانک شیر آ جائے تو نماز جاری رکھیں یا توڑ کے بھاگ جائے؟ مفتی صاحب نے یہ مفتی حنیف صاحب نہیں تھے وہ والے مفتی، یہ کوئی دوسرے مفتی تھے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بیٹا اگر وضو باقی رہے تو نماز پڑھتے رہنا، اور اگر ٹوٹ جائے تو بھاگ جانا. یہ معاملہ ہوتا ہے شیر کا. مگر وہ شیر شمس ماریرا کے وضو کے لوٹے کی تاب نہ لا سکا، شمس ماریرا کے سلسلے کی تاب کیا لا سکے گا؟ اسی لیے اس چوکھٹ پر سگے دربار بن کر رہنے میں عافیت ہے. آپ سوچیں، فاضل بریلوی نے کہا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، وہ ڈورا آیا کہاں سے تھا؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، کوئی مار نہیں سکتا اس کتے کو کہ جس کی گردن میں بغداد مولا کا ڈورا پڑا ہو. مگر پوچھو فاضل بریلوی سے حضور یہ ڈورا آیا کہاں سے؟ کہاں سے لائے تھے یہ ڈورا؟ کیا گنج مراد آباد شریف سے لائے تھے؟ وہاں بھی گئے تھے ڈورا لینے مگر ملا نہیں. کیا وہاں سے ڈورا لائے کہ نہیں؟ کس سے کہاں سے لائے؟ شیخ بھی کون؟ حضرت آل رسول. کہاں سے ملا ڈورا؟ حضرت صاحب قبلہ کے دست حق پرست. وہ ڈورا گردن میں پڑا ہوا ہے. تو اس سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. در کون سا ہے، سگ کون سا ہے؟ اتنی دور کی نسبتوں کا بھی فائدہ یہ ہے کہ مارے نہیں جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. مارے تو نہیں جاتے، مگر فاضل بریلوی نے یہ بھی بتایا ہے کہ نہ تو ہم مارے جاتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کی طرف اگر آنکھیں گھما کر دیکھو گے تو ہم آنکھیں گھمانے بھی نہیں دیں گے. تو بحرہ شریف کے خلفاء نے کیا کیا ہے؟ سیف اللہ المسلول نے اہل سنت والجماعت پر وہ عظیم احسان کیا. عقیدہ شفاعت کا انکار کیا گیا، شفاعت پہ کتاب لکھی. رسول کی حیات کو انکار کیا گیا، اس پر کتاب لکھی. عقیدے کے فلسفے اور منطق کی بنیاد پر کتاب التوحید میں جب عقیدہ رسالت کو چیلنج کیا گیا، المعتقد لکھی، سیف الجبار لکھی، بوارق لکھی، کیا کیا نہیں لکھا. فاضل بریلوی نے لکھا. تمام خلفاء، مریدین، مشائخین سب یہی کام کر رہے ہیں، اہل سنت کی حفاظت. کیا کہا کہ سگے در قہر سے گھورے، سگے در قہر سے گھورے، حملہ نہ کرے، گردن نہ پکڑے، ہاتھ نہ چلائے، گھورے. گھورنا کسے کہتے ہیں؟ ایسے کر کے دیکھنے. سگے در قہر سے گھورے تو بکھرتا ہے ابھی، بند بندے بدن اور روبے دنیا تیرا. اے دنیا کی لومڑی کس کے سامنے آ گئی؟ ان کے در کے کتے کے سامنے. ابھی غور گھور کے دیکھا تو بند کھل جائے گا. ہاتھ الگ پڑا ہوگا، پیر الگ پڑے ہوں گے، سر الگ پڑا ہوگا، کتابیں الگ پڑی ہوں گی، فتوے الگ پڑے ہوں گے، تحریک الگ پڑی ہوگی. سوچے تو یہی ہوتا ہے بزرگوں سے ماریرا کے اقطاب اور مشائخین سے نسبت. دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. اور میرے لیے تو، اور یہ میں آپ لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ بس سگے بارگاہ بننے میں ہی بلائیے. اپنے اوپر اتنی ذمہ داری لے کیوں رہے ہو؟ ذمہ داری ان کی رکھو. مزدور کی ذمہ داری کچھ نہیں ہوتی. مزدور کی ذمہ داری اتنی ہوتی ہے یہ اینٹیں وہاں پہنچا دو، جی صاحب پہنچا دی. وہ ریتا وہاں سے اٹھا لاؤ، جی صاحب لے آئے. جھاڑو لگا دو، لگا دی. باقی ساری ذمہ داری مالک کی ہوتی ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، اپنا سب کچھ نشاور کر دیا ہے. تو بس اب نظر اس پر رہنی چاہیے کہ امین ملت نے کیا فرمایا ہے، رفیق ملت نے کیا عقیدہ دیا ہے، کیا اصلاح فرمائی ہے. جو فرما دے اس کو حرز جاں بنا لو. وہ عقیدے کی بات ہو، عقیدہ درست کر لو. عمل کی بات ہو، عمل درست کر لو. ذہن و فکر کی بات ہو، ذہن و فکر درست کر لو. تعلیم کی بات ہو، تعلیم درست کر لو. اخلاق کی بات ہو، اخلاق درست کر لو. بہت زیادہ پڑھنے لکھنے سے کوئی بہت عظیم نہیں ہو جاتا، اس تعلیم پر عمل کر کے لوگ عظیم ہوتے ہیں.